بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 21 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ باہر کے عکس سے حواس تازہ یا افسردہ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں یا طاقتور ہو جاتے ہیں، انہی باتوں پر دماغی کام کا انحصار ہے۔ ٹیلی پیتھی میں ایسے علوم سے بحث کی جاتی ہے جو حواس کے پس پردہ شعور سے ہٹ کر کام کرتے ہیں۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے حواس کی گرفت محض مفروضہ ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ 1600 قطر سے اوپر کی آوازیں یا 400 قطر سے نیچے کی آوازیں لہروں کے ذریعہ سنی جا سکتی ہیں، اور یہ اس لیے ممکن ہے کہ ہمارے تمام حواس اور خیالات بجائے خود برقی رو یا لہر ہیں۔ اگر ہمارے خیالات برقی رو سے الگ کوئی چیز ہو تو برقی رو کو قبول ہی نہ کرتے۔ ٹیلی پیتھی میں یہ خیالات جو دراصل برقی رو ہیں دوسرے آدمی کو منتقل کیے جاتے ہیں۔ خیالات منتقل کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ برقی رو کسی ایک ذرہ پر یا کسی ایک سمت میں یا کسی ایک رخ پر مرکوز ہو جائے۔ اگر یہ تھوڑی دیر بھی مرکوز رہے تو دور دراز تک اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ انسان کو اور ان چیزوں کو جو زیرو نہیں سمجھی جاتی ان کو اس رو سے متاثر کیا جاتا ہے۔ انسان 2 تقاضوں سے مرکب اور محرک ہے۔ ایک تقاضا جبلی ہے اور دوسرا فطری۔ جبلی تقاضے پر ہم با اختیار ہیں اور فطری تقاضے پر ہمیں کسی حد تک تو اختیار حاصل ہے، مگر اس تقاضے کو کلیتاً رد کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، بچہ مر جاتا ہے، ماں رو دھو کر بالآخر صبر کر لیتی ہے۔ عرف عام میں ماں کی محبت کو فطری تقاضا کہا جاتا ہے۔ ہم جس قانون کو بیان کر رہے ہیں اس کی روشنی میں ماں کی محبت فطری نہیں جبلی ہے۔ ماں کی محبت کو اگر فطری جذبہ قرار دے دیا جائے تو بچہ کے جدائی کے غم میں ماں اپنے بچہ کے ساتھ ہی مر جائے گی یا بچہ کی یادداشت کے حواس کا شیرازہ بکھیر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس فطری تقاضے بھوک اور نیند کے سلسلہ پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آدمی بھوک رفع کرنے کے لیے خوراک میں تو کمی بیشی کر سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی کچھ نہ کھائے یا پیاس بجھانے کے لیے کبھی پانی نہ پیے یا ساری عمر سوتا رہے یا ساری زندگی جاگتا رہے۔ ان حقائق کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات فطری ہوں یا جبلی، بہرکیف ان کا تعلق خیالات سے ہے۔ جب تک کوئی تقاضا خیال کی صورت میں جلوہ گر نہیں ہوگا ہم اس سے بے خبر رہیں گے۔ ہمارے اوپر حواس، بصارت، سماعت، گویائی، لمس کا انکشاف نہیں ہوگا، اور خیال خارجی شے نہیں انر میں قیام پذیر ہے۔ یہ خواہش فطری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ خیالات کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اور خیالات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر کس طرح زندگی بنتے ہیں۔ کہکشانی نظاموں اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے۔ پے در پہ جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور ان آبادیوں سے ہمیں وصول ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خیالات روشنی کے ذریعہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ روشنی کی چھوٹی بڑی شعاعیں خیالات کے بے شمار تصویر خانے لے کر آتی ہیں۔ انہی تصویر خانوں کو ہم اپنی زبان میں توہم، تخیل، تصور اور تفکر کا نام دیتے ہیں۔ جس قدر خیالات ہمارے ذہن میں دور کرتے رہتے ہیں ان کا تعلق قریب اور دور کی ایسی اطلاعات سے ہوتا ہے جو کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ یہ اطلاعات لہروں کے ذریعہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام کہکشانی نظاموں اور ان میں آباد بستیوں سے ٹیلی پیتھی کے ذریعہ منسلک ہیں، کیونکہ ٹیلی پیتھی خیالات کی منتقلی کا دوسرا نام ہے۔ ٹیلی پیتھی میں پہلے یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ اشیاء ہمارے اندر موجود ہیں۔ مشق کی تکمیل کے بعد کوئی صاحب مشق یہ دیکھنے لگتا ہے کہ فلاں چیز میرے اندر موجود ہے، اور مسلسل توجہ کے بعد اس چیز پر نظر ٹھہر جاتی ہے۔ ارتکاز کے لیے سائنس کی مشق اور مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ نگاہ یا بصارت کسی شے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو اس شے کو اپنے اندر جذب کر کے دماغ کی اسکرین پر لے آتی ہے۔
اور دماغ اس چیز کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے اور اس میں معنی پہناتا ہے۔ نظر کا قانون یہ ہے کہ وہ جب کسی شے کو اپنا ہدف بناتا ہے تو دماغ کی اسکرین پر اس شے کا عکس 15 سیکنڈ تک قائم رہتا ہے اور پلک جھپکنے کے عمل سے یہ آہستہ آہستہ مدھم ہو کر حافظہ میں چلا جاتا ہے اور دوسرا عکس دماغ کی اسکرین پر آ جاتا ہے۔ اگر نگاہ کو کسی ہدف پر 15 سیکنڈ سے زیادہ مرکوز کر دیا جائے تو ایک ہی ہدف بار بار دماغ کی اسکرین پر وارد ہوتا رہتا ہے اور حافظہ پر نقش ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً ہم کسی چیز کو پلک جھپکائے بغیر مسلسل 1 گھنٹہ تک دیکھتے رہیں تو اس عمل سے نگاہ قائم ہونے کا وصف دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے اور دماغ میں یہ پیوستگی ذہنی انتشار کو ختم کر دیتی ہے۔ ہوتے ہوتے یہ اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ شے کی حرکت صاحب مشق کے اختیار اور تصرف میں آ جاتی ہے۔ اب وہ شے کو جس طرح چاہے حرکت دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نگاہ کی مرکزیت کسی آدمی کے اندر قوت ارادی کو جنم دیتی ہے اور قوت ارادی سے انسان جس طرح چاہے کام لے سکتا ہے۔ ٹیلی پیتھی کا اصول بھی یہی ہے کہ انسان ایک نقطہ پر نگاہ کو مرکوز کرنے پر قادر ہو جائے۔ نگاہ کی مرکزیت حاصل کرنے میں کوئی ارادہ بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے نگاہ کی مرکزیت پر عبور حاصل ہوتا ہے اسی مناسبت سے ارادہ مستحکم اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا کوئی شخص جب یہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے خیال کو دوسرے آدمی کے دماغ کی اسکرین پر منعکس کر دے تو اس شخص کے دماغ میں یہ ارادہ منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اس ارادہ کو خیال کی طرح محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ شخص ذہنی طور پر یکسو ہے تو یہ خیال، تصور اور احساسات کے مراحل سے گزر کر مظہر بن جاتا ہے۔ اگر اسی ارادہ کو بار بار منتقل کیا جائے تو دماغ اگر یکسو نہ بھی ہو تو یکسو ہو کر اس خیال کو قبول کر لیتا ہے اور ان کا توجہ سے عملی جامہ پہن کر منظر عام پر آ جاتا ہے۔ ٹیلی پیتھی محض خیالات کو دوسروں تک منتقل کرنے کا علم ہی نہیں ہے بلکہ اس علم کے ذریعہ ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے زندگی کو خوش آئند تصورات سے لبریز کر سکتے ہیں۔ زندگی خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کے تانے بانے پر قائم ہے۔ نوٹ: ٹیلی پیتھی کی مشق استاد کی نگرانی کے بغیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ استاد کی نگرانی کے بغیر دماغ پر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خواب کا علم۔ سوال: عام طور پر جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں۔ کبھی کوئی سین چل رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی۔ انسان خواب میں کیے ہوئے اعمال یا دیکھے گئے واقعات میں ترتیب کیوں قائم نہیں کر سکتا؟ جواب: جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی کا داروغہ۔ 1-2 روز یہ دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور داروغہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان رکھا ہوا ہے اور اس خوان میں سے پرندے روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے جو علوم مجھے عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک علم خواب کی تعبیر کا علم ہے، اور تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہے، بادشاہ اس کو آزاد کر کے اس کے عہدے پر بحال کر دے گا۔ جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، اور یہ باتیں تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہیں۔ تورات پیدائش باب 40 آیت نمبر 1۔ علم لدنی کے علوم میں ایک علم خواب ہے جو خواب کی پوری تشریح کرتا ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان خواب کیوں دیکھتا ہے۔ خواب کے اندر کیے ہوئے اعمال اور دیکھے ہوئے واقعات میں تخلیق کا کون سا قانون کام کر رہا ہے، آج کی نشست میں ہم اس کا اجمالی بیان کر رہے ہیں۔ لوح محفوظ کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ازل سے ابد تک صرف لفظ کی کار فرمائی ہے۔ حال، مستقبل اور ازل سے ابد تک کا درمیانی وقفہ لفظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا فرمایا ہوا لفظ ہے، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔
اسی اسم کی مختلف طرزوں سے نئی تخلیق وجود میں آتی رہتی ہے اور آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ہی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ لفظ یا اسم کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر قسم کے الفاظ یا اسم کا ایک سردار ہوتا ہے اور وہی سردار اسم اپنی قسم کے تمام اسماء کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سردار اسم بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ہوتا ہے اور اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ الفاظ اسماء کی حیثیت روشنیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک طرز کی جتنی روشنیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اسم بھی انہی روشنیوں سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ اسماء کائنات میں موجود اشیاء کی تخلیق کے اجزاء ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان کے اندر کام کرنے والے تمام تقاضے اور پورے حواس کو قائم رکھنے والا اسم ان سب کا سردار ہوتا ہے اور یہی اسم اعظم کہلاتا ہے۔ نوح جنات کے لیے الگ اسم اعظم ہے، نوح انسان کے اوپر الگ اسم اعظم کی حکمرانی ہے، نوح نباتات کے لیے الگ، نوح جمادات کے لیے الگ اور نوح فرشتوں کے لیے الگ اسم اعظم ہے۔ کسی نوح سے متعلق اسم اعظم جاننے والا صاحب علم اس نوح کی کامل طرزوں، تقاضوں اور کیفیات کا علم رکھتا ہے۔ انسان کے اندر پورے تقاضوں اور جذبات کے ساتھ دو حواس کام کرتے ہیں۔ ایک طرح کے حواس خواب میں کام کرتے ہیں اور دوسری طرح کے حواس بیداری میں کام کرتے ہیں۔ ان دونوں حواسوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ان کی کیفیات کی تعداد 11,000 ہوتی ہے، اور ان 11,000 کیفیات یا تقاضوں کے اوپر ایک اسم ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ان کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء کام کر رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 11,000 ہے، اور ان 11,000 اسماء کو جو اسم کنٹرول کر رہا ہے وہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ ان 11,000 اسماء میں سے 5,500 اسماء بیداری میں کام کرتے ہیں اور 5,500 خواب میں کام کرتے ہیں۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق انسان کے اندر کام کرنے والا ہر اسم کسی دوسری نوح کے لیے اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ اسماء ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا ہے۔ تکوین یا اللہ تعالیٰ کے ایڈمنسٹریشن کو چلانے والے حضرات یا صاحب خدمت اپنے اپنے عہدوں کے مطابق ان اسماء کا علم رکھتے ہیں۔ اسم ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی صفت کامل طرزوں کے ساتھ اپنے اندر تخلیقی قدریں رکھتی ہے۔ تخلیق میں کام کرنے والا سب کا سب قانون اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اور یہی اللہ کا نور لہروں کی شکل میں نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جنات اور فرشتوں میں زندگی اور زندگی کی پوری تحریکات پیدا کرتا ہے۔ پوری کائنات میں قدرت کا یہ فیضان جاری ہے کہ کائنات میں ہر فرد نور کی ان لہروں کے ذریعہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی اور بندھا ہوا ہے۔ کہکشانی نظاموں اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے۔ پے در پہ جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور ان کی آبادیوں سے ہمیں وصول ہوتے رہتے ہیں۔ نور کی یہ لہریں ایک مرحلہ میں روشنی کا روپ دھار لیتی ہیں۔ روشنی کی یہ چھوٹی بڑی لہریں ہم تک بے شمار تصویر خانے لے کر آتی ہیں۔ ہم اپنے تصویر خانوں کا نام واہمہ، خیال، تصور اور تفکر رکھ دیتے ہیں۔ انسان صرف اس زمین پر ہی آباد نہیں ہے، اور بھی بے شمار سیاروں میں انسانوں کی آبادیاں ہیں۔ ان کی زندگی کی طرزیں کو مختلف ہیں لیکن تقاضے سب کے یکساں ہیں۔ جس طرح زمین پر آباد انسان کے اندر بیداری اور خواب کے حواس کام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے لاکھوں سیاروں میں آباد انسان اور ان کی نوح میں بھی بیداری اور خواب کے حواس میں کام کرتے ہیں۔ خواب کے حواس ہوں یا بیداری کے حواس ہوں، دونوں کے تقاضے یکساں ہوتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ بیداری میں حواس زمان و مکان کے پابند ہوتے ہیں، لیکن خواب میں زمانیت اور مکانیت کی حد بندی انسان پر اپنا تسلط نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان خواب میں کیے ہوئے اعمال یا دیکھے ہوئے واقعات میں ترتیب قائم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اسے بیداری میں ایسے حواس میں زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب صفحہ نمبر 25 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔